ہونے کا ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عقیدے کے بعد سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا، یعنی انسان کا عقیدہ جو سب سے اہم چیز ہے جس سے انسان کے اعمال قبولیت پاتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتے ہیں، وہ عقیدہ ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو، انسان کی جتنی نیکیاں ہیں، ریاضتیں ہیں، عبادتیں ہیں، انسان کی جتنی تسبیحات، ذکر، اذکار، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، وہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اگر بندے کا عقیدہ صحیح نہ ہو، پا جائے گا۔ عقیدہ سب سے اہم ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے الذین یؤمنون بالغیب سب سے پہلے عقیدے کا ذکر فرمایا، سب سے پہلے عقیدے کی وضاحت فرمائی کہ پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرو، اور اس کا ذکر فرمایا۔ عقیدے کی اہمیت اسلام کے اندر بے انتہا ہے۔ نمازیں تبھی قبول ہوں گی جب بندے کا عقیدہ صحیح ہوگا، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا کوئی عمل اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت نہیں پا سکتا۔ کسی عمل کے اللہ رب العزت کی دربار میں قبول ہونے کی شرط اول یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو۔ انسان کا عقیدہ صحیح ہوگا، اعمال اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت پائیں گے۔ اس کو امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا۔ فرمایا کہ اگر عقیدے کو سمجھنا ہو تو قرآن مجید کی ایک آیت اور 2 احادیث مبارکہ کا سہارا لے، عقیدہ واضح ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت جس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، مشرکین مکہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرا کلمہ پڑھو، دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اچھا، اگر ہم نے آپ کا کلمہ نہ پڑھا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ناکام ہو جاؤ گے، نامرادی تمہارا مقدر بنے گی، جہنم تمہارا ٹھکانہ بنے گا۔ تب مشرکین مکہ نے عجیب باتیں کہی، انہوں نے کہا ہم جہنم میں جائیں گے؟ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا از سر نو۔ بیت اللہ کو شہید کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر کیا، اپنا رزق حلال اس پر لگایا، حلال کی کمائی سے ہم نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے۔ ہماری اتنی بڑی عبادت، ہماری اتنی بڑی نیکی، ہمارا اتنا بڑا اچھا کام، ہم بیت اللہ کو تعمیر کریں گے، ہم اگر جہنم کے اندر جائیں گے تو جنت کے اندر کون جائے گا؟ یہ بلال جو غریب آدمی ہے، جس نے آج تک کوئی کوڑی کھوٹی بھی اللہ کے راستے میں نہیں دی، جن کے پاس کھانے کے لیے خود کچھ نہیں ہے، جو خود ایک غلام ہے، یہ غلام جنت کے اندر جائیں گے، یہ جنت کے اندر جائیں گے۔ انہوں نے یہ باتیں بنائی اور یہ باتیں کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم نے بیت اللہ بھی تعمیر کیا، اور پھر جو لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف آتے ہیں ہم ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اچھا، آج کل یہ بھی فتنہ ہے مستقل طور پر، ہم بڑی جلدی غیر مسلموں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور جی غیر مسلموں نے سکول بنائے، غیر مسلموں نے ہسپتال بنائے، غیر مسلموں نے اتنی بڑی بڑی NGOs کے ذریعے سے لوگوں کے رفاہی کام کیے، ہم سے تو وہ بہتر، بعض اوقات یہ جملے یہاں تک ہم بول جاتے ہیں، ہم سے تو وہ بہتر، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ تو مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا کہ ہم نے بیت اللہ بنایا، بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور پھر بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد ہم نے مہمان جو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ہم نے مہمان خانے بنائے، اور جب وہ لوگ آتے ہیں ہم ان کو پانی پلاتے ہیں، آب زمزم پلاتے ہیں، اور خالص آب زمزم نہیں، آب زمزم ہم پلاتے، پورا سال ہم شہد اکٹھی کرتے ہیں، اور جب حاجی لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں ہم شہد کو آب زمزم میں مکس کر کے ان کو پلاتے ہیں۔ ہم جہنم کے اندر جائیں گے؟ اگر ہم جہنم کے اندر جائیں گے تو پھر جنت میں جائے گا کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے خود جواب دیا، فرمایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج، اگرچہ تم حاجی لوگوں کو پانی پلاتے ہو، وعمارت المسجد الحرام، اگرچہ تم مسجد حرام کی عمارت تعمیر کرنے والے ہو، بنانے والے ہو، مسجد حرام کے لیے پتھر اکٹھے کرنے والے ہو، مسجد حرام کے لیے مزدوری کرنے والے ہو، مسجد حرام کو اپنی حلال کی کمائی سے تم نے کھڑا کیا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیونکہ تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے۔
تمہارا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہیں ہے، جب تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں تو جنت میں جانا تمہارا ناممکن ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر فرمایا جس بندے کا عقیدہ صحیح نہ ہو اس بندے کا جنت کے اندر جانا اس طرح ناممکن اور مشکل ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طرح سوئی کے نکے کے اندر اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح بد عقیدہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس بندے کا عقیدہ پہلے عقیدہ ہے، پہلے ایمان کی درستگی ہے، اس کے بعد جنت میں داخلہ ہے، اس کے بعد جنت میں دخول ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اچھا، یہ قرآن مجید کی آیت آپ ذہن میں رکھیں۔ دو احادیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو پچھلے انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی امت کا واقعہ بیان کیا۔ بخاری شریف کی حدیث سے بڑا مشہور واقعہ ہے۔ فرمایا ایک خاتون تھی جو فاسقہ فاجرہ خاتون تھی، گناہوں میں مبتلا خاتون تھی۔ وہ ایک راستے سے گزر رہی تھی، اس نے کتیا کے بچے کو پیاسا دیکھا۔ وہ کتیا کا بچہ پیاس کی شدت کی وجہ سے بلک رہا تھا، اس نے زبان باہر نکالی ہوئی تھی، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ اس خاتون کو اس کتیا کے بچے پر بڑا ترس آیا، رحم آیا۔ اس نے کیا کیا؟ دوپٹہ اس کے گلے میں موجود تھا، اس نے وہ دوپٹہ اتارا، ایک کنویں کے قریب گئی، کنویں کے اندر اس دوپٹے کو لٹکایا۔ اب پانی دوپٹے کے اندر جذب ہو گیا، اس نے دوپٹہ باہر نکالا، کتیا کے بچے کے منہ کے قریب کر کے اس نے پانی کو نچوڑا۔ جب اس دوپٹے کو نچوڑا تو پانی کے قطرے کتیا کے بچے کے حلق میں چلے گئے، جس سے اس کو راحت محسوس ہوئی، وہ گرمی کی شدت جو تھی وہ کچھ کم ہوئی اور وہ کتیا کا بچہ مرنے سے بچ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت کی صرف اس نیکی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ کوئی آدمی اپنے محلے کی مسجد کو اگر ایک اینٹ بھی خرید کر کے دے دے اخلاص کے ساتھ، ایک اینٹ بھی اخلاص کے ساتھ خرید کر کے دے دے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی مسجد کی تعمیر میں ایک پتھر بھی لائے گا تو قیامت کے دن جنت میں اس کو ایک عالی شان محل ملے گا، اس پتھر کے بدلے میں عالی شان محل ملے گا۔ مطلب اس کے لیے بھی جنت ہے جو عام مسجد کی تعمیر میں کچھ حصہ ملانے والا ہو۔ اب ان دونوں چیزوں کو جوڑو، ایک طرف تو کتیا کے بچے کو پانی پلایا اور اس پر جنت کا فیصلہ، اور دوسری طرف حاجی لوگوں کو پانی پلایا، اشرف المخلوق انسان کو پانی پلایا، عام پانی نہیں آب زمزم پلایا، اور اس کے اندر محنت سے اکٹھی کی ہوئی شہد ملا کر پلایا، پھر بھی جہنم۔ ایک طرف محلے کی عام مسجد کو ایک اینٹ دینے پر جنت کے اندر محل، اور دوسری طرف بیت اللہ کو تعمیر کیا، پھر بھی جہنم۔ اس پر اہل علم نے بڑا زبردست جملہ فرمایا کہ بندے کا عقیدہ صحیح ہو، اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہو، ایسا آدمی انسان کو نہیں کتیا کے بچے کو پانی پلائے گا تب بھی جنت کا مستحق بنے گا۔ اگر بندے کا عقیدہ صحیح نہ ہو، وہ اشرف المخلوق انسان کو پانی پلائے، عام پانی نہیں آب زمزم پلائے، عام بندوں کو نہیں، حج کے لیے آنے والوں کو پلائے، پھر بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اگر بندے کا عقیدہ صحیح ہو، محلے کی عام مسجد کی تعمیر میں 1 روپیہ 1 پیسہ لگا دے، جنت کے اندر محل ہے۔ اور اگر بندے کا عقیدہ صحیح نہ ہو، عقیدہ غلط ہو، باطل عقیدے پر ہو، ایسا آدمی بیت اللہ کو بھی تعمیر کر دے پھر بھی جنت نہیں ملے گی، پھر بھی وہ جنت کا مستحق نہیں بنے گا۔ تو معلوم یہ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ ہوگا اعمال آگے چلیں گے۔ عقیدے کی وجہ سے بندے کے اعمال کی ویلیو بنتی ہے، اگر عقیدہ صحیح نہ ہو اعمال کی کوئی ویلیو نہیں۔ ایک کے ساتھ صحیح سمت اگر 0 لگاتے جاؤ 10 بن جائے گا، 100 بنے گا، 1000 بنے گا، لیکن اگر الٹی سمت لگاؤ گے تو وہ ایک ہی رہے گا، اس 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اہل علم نے لکھا کہ عدد کی مثال انسان کے عقیدے کی ہے، کہ انسان کا عقیدہ ہوگا، اعمال کی مثال 0 کی ہے، وہ 0 یا تو فضول ہے یا کارآمد ہے۔ کارآمد کب ہوگا؟ جب بندے کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ بنیاد عقیدہ ہے۔ تو عقیدے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو ترتیب وضعی ہے، جس ترتیب میں میرے اور آپ کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہے، اس میں سب سے پہلے عقیدہ بیان، الذین یؤمنون بالغیب، اپنا عقیدہ، اس کے بعد نماز کا ذکر فرمایا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو،
تو معلوم یہ ہوا عبادات میں سب سے پہلا نمبر نماز کا ہے. اور مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے 12 سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی قیامت کے دن نماز صحیح نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے، اور جس بندے کی نماز صحیح نہ نکلی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نہیں نکلیں گے. یعنی نماز کسوٹی ہے، نماز بنیاد ہے، نماز ابتدا ہے. نماز کا اہتمام کرنا یہ مسلمان کے لیے ازحد ضروری ہے. نماز کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں، ہم قرآن مجید کا اگر بغور مطالعہ کریں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک دو جگہ پر نہیں، اللہ رب العزت نے 750 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا. اگر میرا اللہ ایک دفعہ بھی کہہ دیتا نماز کا تو کافی تھا، لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے 750 مرتبہ قرآن مجید میں نماز کا حکم ارشاد فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں بھی سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم ہے. اور روزانہ کی بنیاد پر مؤذن اذان دیتا ہے دن میں 5 مرتبہ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اقامت کہی جاتی ہے، اقامت میں بھی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. ایک انسان کی زندگی میں اس قدر نماز کا تذکرہ، اس قدر نماز کا ذکر، یہ نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کا عمل اللہ رب العزت کے ہاں بے انتہا محبوب ہے. ایک مرتبہ میرا اللہ جو بات کہہ دے انسان کے لیے ماننا ضروری ہے، مسلمان کے لیے اس پہ عمل کرنا ضروری. تو عبادات میں سب سے پہلا نمبر نماز کا ہے کہ انسان مومن کامل نماز کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کام کا اس کا مالک بندے کو بار بار کہے کہ بھئی یہ کام کرو تو یہ اس کام کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ اس کام کو نہ کرے تو پھر مالک کو اس پہ جلال آتا ہے. پھر مالک کی طرف سے اس کے خلاف سخت قسم کے فیصلے اترتے ہیں. جب نماز کا اہتمام نہیں ہوگا، یعنی میرے اللہ نے قرآن مجید میں 750 مرتبہ کہہ دیا، احادیث مبارکہ میں سینکڑوں مرتبہ ارشاد فرما دیا، روزانہ کی بنیاد پہ حی علی الصلاۃ کہہ کر پکارا، روزانہ کی بنیاد پہ صلاۃ میں اقامت میں حی علی الصلاۃ کہہ کر پکارا، پھر بھی اگر انسان اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہ ہو پھر مشکل حالات آتے ہیں. جس طرح نماز کی وجہ سے انسان پر سہولتیں آتی ہیں، اسی طرح نماز چھوڑنے کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں. صلاۃ کسوف، صلاۃ خسوف، چاند گرن پر بھی نماز، سورج گرن پر بھی نماز کا حکم اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دن کے ہمارے کام صحیح ہوں گے نماز کی برکت سے، رات کے ہمارے کام صحیح ہوں گے نماز کی برکت سے. اور اگر نماز کا اہتمام نہیں ہے، دن کے حالات میں بھی اللہ رب العزت کی گرفت اور پکڑ میں آئیں گے، رات کے حالات میں بھی اللہ رب العزت کی گرفت اور پکڑ میں آئیں گے. دیکھیے ہماری جتنی فصلیں ہیں ان کی بنیاد ہے بارش پر. پانی زمین میں اترتا ہے، اس سے ہماری فصل جو ہے وہ اگتی ہے. ہماری دنیاوی حیات اس بیس پر ہے، اور یہ فصل ہماری زمین سے اگتی ہے پانی کی بنیاد پر. اگر قحط سالی آ جائے اور بارش نہ آ رہی ہو تب ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ صلاۃ استسقاء ادا کرنے کا حکم دیتی ہے. کیا مطلب کہ ہمارا رزق یہ جو مقدر کیا گیا ہمارے، یہ منحصر ہے اس بات پر کہ ہم نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں. ہمارا رزق یہ اس بات پر، رزق کی تنگی نماز کی پابندی نہ کرنے کی بنیاد پر ہے، اور رزق کی وسعت نماز کے اہتمام کی وجہ سے. بندہ نماز کا اہتمام کرنے والا ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے اچھے حالات اترتے ہیں. اچھے حالات انسان پر اترتے ہیں جب بندہ نماز کا اہتمام کرنے والا ہو اور صحیح طور پر نماز ادا کرنے والا ہو، صحیح طور پر نماز کا اہتمام کرنے والا ہو. اول ہم نمازیں پڑھتے نہیں، اور اگر نمازیں پڑھتے ہیں تو ان نمازوں کے اندر جان نہیں، بے جان سی نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ اس میں بھی فائدہ ہے، فرض ساقط ہو ہی جاتا ہے، لیکن ان کو جاندار بنانے کی ضرورت ہے. جس طرح میں کاروبار کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، میری کوشش ہے میرا کاروبار اچھا ہو، میرا کاروبار ہائی لیول کا ہو، لوگوں کے اندر میرا اچھا نام ہو، میرے کاروبار کی کوالٹی معیار لوگوں کے درمیان اچھا مشہور ہو. بالکل اسی طرح نماز کے حوالے سے مجھے فکر مند ہونا چاہیے. جو نماز پڑھنے کے دوران ہمارے سے ہماری نیند کو دور نہیں کر سکتی،
وہ نماز ہمارے سے جہنم کو کس طرح دور کرے گی؟ جو نماز پڑھنے کے دوران ہماری جمائی کو نہیں روک سکتی، ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں اباسی کو نہیں روک سکتی، وہ نماز ہمارے سے جہنم کو کس طرح دور کرے گی؟ تو نماز جاندار ہو، نماز کا اہتمام ہو۔ شریعت مطہرہ میں نماز کی اہمیت بے انتہا ہے، بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بڑے خوشحال ہیں، ان کے جانور موٹے تازے، ان کی فصلیں سرسبز و شاداب لہلہا رہی ہیں، ان کے میدانوں میں نوجوان لڑکے کھیل رہے ہیں، لوگ بڑے صحت مند ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ اسی جگہ سے گزرے تو کیا دیکھا کہ فصلیں بالکل برباد ہوئی پڑی، جگہ جگہ جانوروں کی ہڈیاں پڑی، کھیل کے میدان بالکل ویران۔ جس قوم کے کھیل کے میدان آباد ہوں، یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ اس قوم کے ہسپتال ویران ہیں، اور جس قوم کے کھیل کے میدان ویران ہو جائیں وہاں کے ہسپتال آباد ہو جاتے ہیں۔ تو اب کھیل کے میدان میں بھی کوئی نہیں، یعنی پورے علاقے پر جو رحمت کا نزول نظر آ رہا تھا وہ ختم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ، یہ لوگ کچھ عرصہ پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، بڑے خوشحال تھے، آج ان کا یہ حال کیوں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیارے عیسیٰ، ان لوگوں نے نماز کے اندر سستی کرنا شروع کر دی تھی۔ ان لوگوں نے نماز کے اندر سستی کرنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نماز میں سستی کرنے سے جانوروں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نماز میں سستی کرنے سے کاروبار کے اندر انسان کو روز بروز نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نماز کے اہتمام سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، نماز کے اہتمام سے انسانی صحت صحیح رہتی ہے، ہر لحاظ سے نماز انسان کے لیے فائدہ مند ہے، ہر لحاظ سے۔ شریعت مطہرہ میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان کیوں؟ عموماً جواب یہ ہوتا ہے تاکہ بچے کو پتہ چل جائے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، عموماً یہ جواب دیا جاتا ہے۔ اس سے بھی بہترین جواب ہمارے مشائخ نے لکھے ہیں، فرمایا کہ اگر یہ بات ہوتی تو بچے کے کان میں کہہ دیا جاتا اللہ اللہ، تب بھی اسے اللہ کی پہچان ہو جاتی۔ اچھا، اگر یہ بتانا مقصود تھا کہ تو مسلم گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کے کان میں شہادتین پڑھ دی جاتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ لیکن اذان ہی کیوں؟ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اذان اس واسطے کہ اذان میں اس کے کان کے اندر کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کو بتایا جاتا ہے تیری زندگی میں سب سے اہم عمل وہ نماز کا عمل ہے، تیری زندگی میں سب سے اہم عمل وہ نماز کا عمل ہے۔ اچھا، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں، ہماری شریعت میں بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم کرو، 7 سال کی عمر کا ہو جائے اس کو سختی سے کہو نماز پڑھو، اگر پھر بھی نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اس کی تھوڑی سی پٹائی بھی کرو، اس کی تھوڑی بہت سروس کرو تاکہ یہ نماز کی طرف متوجہ ہو، یہ اللہ کے گھر کی طرف آنے لگے۔ اچھا، 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، ابھی یہ بالغ نہیں ہے، ابھی اس پر شرعی احکامات فرض واجب نہیں ہوئے، پھر بھی اس کو حکم کیوں؟ اور پھر یہ نماز کے اندر کیا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ 7 سال کا بچہ، نہیں پتا یہ بڑا ہوگا یا نہیں، بالغ ہوگا یا نہیں، شادی ہوگی یا نہیں، اس کے بچے ہوں گے یا نہیں، شریعت مطالعہ کا حسن دیکھو، نماز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے صاف فرما دیا، یوں کہو ومن ذریتی، یا اللہ جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے تو نے نماز قائم کرنے والا بنایا، اسی طرح میری اولاد کو بھی 5 وقت کا نمازی بنا دیجیے۔ ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور اس وقت نماز سے ہم بہت غفلت کا معاملہ کر رہے ہیں، نماز کے ساتھ ہمارا معاملہ بہت مجرمانہ کیفیت کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ نماز کا اہتمام نہیں، نماز کے اندر سستی، جماعت کی فکر نہیں، تکبیر اولیٰ کی فکر نہیں۔ جب ایسی کیفیات آتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ناراضگی کے فیصلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کبھی جانوروں میں بیماری، کبھی انسانوں میں بیماریاں، مختلف قسم کی بیماریاں پھر انسان کو گھیر لیتی ہیں۔
نماز ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت میں اللہ رب العزت نے باقی مخلوقات کو بھی انسان کے ساتھ شامل کیا. باقی مخلوقات بھی اس عبادت میں انسان کے ساتھ شامل ہیں. قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ رب العزت نے دوسری مخلوقات کو بھی دو عبادتوں میں دوسری مخلوقات بھی انسان کے ساتھ شامل ہے. ایک اللہ رب العزت کی تسبیح، ذکر، اذکار، اور دوسرا نماز کا اہتمام. ہاں اتنا فرق ہے، اللہ پاک نے ہمارے پر ایک خاص احسان کیا، ہماری نماز کامل نماز ہے، باقی مخلوقات کی نماز ناقص نماز ہے. باقی مخلوقات کو اللہ رب العزت نے ایک آدھ کیفیت دی. درخت ہیں وہ سیدھے کھڑے ہیں قیام میں، بس اس کے علاوہ ان کا اور کوئی عمل نماز والا نہیں دہرا سکتے. جانور ہیں وہ ہر وقت رکوع کی کیفیت میں ہیں، باقی کیفیت وہ حاصل نہیں کر سکتے. کیڑے مکوڑے حشرات الارض یہ ہر وقت سجدے کی حالت میں ہیں، دوسری کیفیات حاصل نہیں کر سکتے. پہاڑ ہر وقت قیدے کی حالت میں ہے، تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں. انسان کو اللہ پاک نے کامل نماز عطا فرمائی کہ انسان قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، اور تشہد میں بھی بیٹھتا ہے. انسان کی نماز کامل نماز ہے، مکمل نماز ہے، اکمل نماز ہے انسان کی. اچھا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت نظر آتے ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک آپ رحمت ہی رحمت ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف میں بہت ستایا گیا، بہت مارا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی. سر سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. تھک ہار کے شدت کی تکلیف کی وجہ سے جب بیٹھنے لگتے وہ کھڑا کر دیتے، دھکا دیتے، ہمارے علاقے کو چھوڑو، ہمارے علاقے سے باہر نکلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، رحمت کا مظاہرہ کیا. غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ بے ہوش ہوئے. آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. بدن کے 17 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے دونوں کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، اور مختلف اعضاء بدن کے کاٹے گئے. شدت کی تکلیف میں مبتلا کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. کیا فرمایا کہ یا اللہ ان لوگوں کے گھروں کو، ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دیجیے. غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. یہ بد دعا کیوں فرمائی؟ محدثین نے لکھا ہے اس واسطے کہ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی تھی. اصول تھے لڑائی کے اس وقت بھی کہ نماز کا وقت ہوگا، ان کو کہہ دیا جاتا ہے اس وقت میں نماز، آپ کی جنگ روکی جائے گی، ہم نماز ادا کریں گے. انہوں نے نماز کا وقت نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے لیے بد دعا فرمائی، یا اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دیجیے. کیوں؟ رحمت للعالمین. بد دعا کیوں فرما رہے؟ اس واسطے کہ پیغمبر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو رہی ہے. یا اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دیجیے. رحمت للعالمین فرمائے. کیوں؟ اس واسطے کہ ان ظالموں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی نماز قضا ہوئی. ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز کے معاملے میں اس قدر سنجیدہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نماز کی ہمارے دین کے اندر کتنی اہمیت ہے، اس کی کتنی ویلیو ہے، اس کی کتنی قدر اور قیمت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا چاہتے تھے. مشرکین مکہ نے منع کیا، ابو جہل نے، عتبہ شیبہ نے منع کیا، ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی نماز پڑھنی شروع کی، حتیٰ کہ آپ سجدے میں چلے گئے. عقبہ بن ابی معیط ملعون یہ فوراً کھڑا ہوا، بیت اللہ سے تھوڑا دور فاصلے پر ایک جگہ پہ جہاں لوگ اپنے جانور ذبح کرتے تھے، وہاں سے اس نے جانوروں کی اوجری اٹھائی، ان کی بچہ دانی اٹھائی، وہ نعوذ باللہ گندگی اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی.
اور پھر اوپر زور دیا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، نماز کے اندر خلل آیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ یا اللہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط کو برباد اور ہلاک فرما، اور پھر اللہ نے غزوہ بدر کے اندر ان سب کو ہلاک کیا۔ یہ کیوں؟ نماز کے موقع پر آپ بد دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ اپنی ذات پر اتنی تکلیفیں آ رہی، نہیں بد دعا فرمائی، اپنی ذات پر مصائب آئے، مشکلات آئی، پریشانیاں آئی، لو لوہان کیا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی، بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، لیکن بد دعا کب فرمائی؟ جب آپ کی نماز قضا ہوئی۔ سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر نماز کتنا اہم عمل ہے، جس میں آج ہماری غفلت ہے، جس میں آج ہم غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ کم از کم اللہ رب العزت کی طرف جانے والے راستوں میں سے نماز والا راستہ تو ہم کھلا رکھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب واقعہ سناتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم سفر کر رہے تھے، بہت سارے ساتھی ہمارے ساتھ تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے پر ڈاکہ ڈالا۔ ان ڈاکوؤں نے جب ڈاکہ ڈالا تو ہم سب سہم گئے، رک گئے۔ ڈاکوؤں نے اپنی مرضی سے تمام چیزیں سمیٹ لی اور جانے لگے کہ ایک مسجد کے مینارے سے اذان کی آواز آئی۔ اس وقت مسجدوں کے اوپر، یہ مینار اصل میں اس بیس پر ہوتے تھے کہ مینارے پہ درمیان اس کے ارد گرد جگہ چھوڑی ہوتی تھی، وہاں پہ کھڑے ہو کے مؤذن بلند آواز سے اذان دیتا تھا۔ تو اذان کی آواز پڑی تو ان میں جو چوروں کا سردار تھا اس نے فوراً کہا بھائی ٹھہر جاؤ، سب کو، سارے چوروں کو روک دیا، ڈاکوؤں کو روک دیا، اور اس نے مصلی نکالا، مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، بھائی ابھی تو نے ڈاکہ ڈالا، ہمارے سارے پیسے چھین لیے، دولت چھین لی، کسی کے پاس سونا تھا، سونے کے سکے تھے، وہ تم نے چھین لیے، اور اب تجھے نماز کی پڑھی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ایسی نماز میں تجھے فائدہ تھوڑی دینا ہے۔ اب جب اس نے نماز پڑھ لی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آگے آئے، کہا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے چھوٹے سے سوال کا جواب دے دو۔ ڈاکو نے جی ٹھیک، پوچھو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی تمہیں شرم نہیں آتی، چوری کرتے ہو، ڈاکہ ڈالتے ہو، لوگوں سے ان کا سامان لوٹتے ہو، چھینتے ہو، اور پھر نماز بھی پڑھتے ہو؟ آگے سے اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں، گناہ گار ہوں، ہر گناہ کے اندر مبتلا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کسی وقت تو مجھے ہدایت ملے گی، میں توبہ کروں گا، میں نے اللہ سے صلح کرنے کا یہ ایک دروازہ رکھا ہوا ہے کہ اس دروازے سے گزر جاؤں گا۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی، اللہ کی شان۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عمرہ کرنے کی غرض سے بیت اللہ شریف پہنچے۔ وہاں انہوں نے کیا دیکھا کہ بیت اللہ کے ارد گرد لوگ جمع ہیں، اور ان کے درمیان ایک نوجوان چیخ چیخ کر دعائیں مانگ رہا ہے، چیخ چیخ کر دعائیں مانگ رہا ہے، اور دعا کیا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں نے بہت تیری نافرمانیاں کی، لیکن اب میں تجھ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، کیا تو میرے ساتھ صلح کرے گا؟ اس کے بعد اس بندے نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قریب آئے، میں نوجوان کو دیکھوں تو صحیح، اس کی زیارت کروں، دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ وہی شخص تھا جو چوروں ڈاکوؤں کا سردار تھا اور جس نے نماز والا دروازہ کھلا رکھا ہوا تھا۔ تو کم از کم نماز کے اہتمام میں اب اس میں کوئی دیر تو نہیں لگتی۔ جس رب نے ہمیں دن کے اندر 24 گھنٹے عطا فرمائے، جس رب تعالیٰ نے 24 گھنٹے عطا فرمائے، تبلیغی جماعت کے ساتھی تو کہتے ہیں کیا ہم اس رب تعالیٰ کو 50 منٹ بھی نہیں دے سکتے، 10 منٹ نماز کے لیے نکال لیں، لیکن چلو 1 گھنٹہ صحیح، 23 گھنٹے ہمارے، 1 گھنٹہ تو ہم اللہ رب العزت کے لیے یہ صلح کا ایک راستہ تو کھلا رکھے نا، شاید موت کے وقت یہی راستہ کام آ جائے، شاید موت کے وقت یہی راستہ کا کلمہ پڑھنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے، تو ہم نماز کا اہتمام کریں۔ میں نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی تھی اور شروع میں عرض کیا تھا، میں 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نمبر 1 نماز کی اہمیت، اور نمبر 2 دعا اور دعا مانگنے کا طریقہ۔ نماز یہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، اور آج کل نماز کے اندر جہاں غفلت ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے معاملے میں بھی غفلت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم دعاؤں کا اہتمام ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہمارے بہت سارے مسائل وہ ہماری دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العزت حل کرنے کا انسان کو حکم دیتے ہیں، تم مانگو تو صحیح، ہم تمہارے لیے مسائل مکمل حل کر دیں گے۔ بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ دعا انسان کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔
حدیث مبارکہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا انسان کے اوپر وہ مصیبتیں جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، دعا ان مصیبتوں کو بھی ٹال دیتی ہے، اور وہ مصیبتیں جو نازل ہو چکی دعا ان مصیبتوں کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو مصیبت ابھی انسان پر نازل نہیں ہوئی دعا اس مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ جو مصیبت نازل ہو چکی دعا اس مصیبت کو ٹالتی ہے، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی نحوست کے کارن اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب انسان پہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ اس کے لیے فیصلہ عذاب کا کرتے ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آسمانوں سے زمین کی طرف اترتا ہے، یہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کے لیے، اب اس کی دعا آسمان کی طرف جاتی ہے اور وہ عذاب زمین کی طرف آتا ہے، یہ دونوں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، یہ دونوں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ فرمایا کہ عائشہ قیامت آ سکتی ہے لیکن وہ عذاب اس دعا کی برکت سے زمین پر نہیں اتر سکتا۔ تو دعا کے اہتمام سے اللہ رب العزت کی طرف سے اترنے والے انسان کے مشکل حالات، مشکل فیصلے، اللہ رب العزت ان فیصلوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مشکل فیصلوں، جو فیصلے فرما چکے انسان کے حق میں، ان فیصلوں کو واپس لے لیتے ہیں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا دعا مومن کے لیے اسلحہ کی مانند ہے۔ جس طرح اسلحے کے ذریعے سے بندہ اپنا دفاع کرتا ہے، اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے، بندے کے پاس اسلحہ ہو اور بندے کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہو تو اب اس اسلحے کو بطور دفاع کے استعمال کرتا ہے کہ میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ اس اسلحے کے ذریعے سے کروں گا۔ فرمایا بالکل اسی طرح مومن بندہ نفس اور شیطان جو انسان کے دشمن ہیں ان کا مقابلہ کرتا ہے اس دعا کے اہتمام سے۔ جب دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر لیتا ہے دعا کے اہتمام سے۔ انسان جو دعا مانگتا ہے دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت میں 3 درجے ہیں دعا کی قبولیت کے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ انسان نے مانگا اللہ رب العزت من و عن وہی چیز انسان کو دے دیتے ہیں۔ دوسرا درجہ قبولیت دعا کا یہ ہے جو چیز انسان نے مانگی اللہ رب العزت من و عن وہی چیز نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ چیز انسان کے فائدے میں اچھی نہیں ہے، یہ چیز انسان کے فائدے میں اچھی نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اترنے والی مشکلات اور مصیبتیں اس بندے سے ٹال دیتے۔ مثلا دولت مانگی، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اگر اس بندے کو میں نے دولت دے دی یہ تو فرعون بن جائے گا، یہ متکبر ہو جائے گا، اور جس بندے کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر تکبر ہو جنت میں داخلہ تو دور کی بات خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، تو یہ کہیں متکبر نہ ہو جائے۔ اللہ دعا کو قبول کر لیتے ہیں لیکن اس دعا کی قبولیت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے اس پہ آنے والی مصیبت کو اللہ ٹال دیتے ہیں۔ بچے کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اس نے کثرت سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ بچے کو ایکسیڈنٹ سے بچا دیتے ہیں۔ گھر کے اندر کوئی فرد کسی موذی بیماری کے اندر مبتلا ہونے والا تھا، اس نے کثرت سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کرتے ہوئے اس بیماری کو اس گھر سے اٹھا لیا اور دور کر دیا۔ قبول ضرور ہوتی ہیں۔ اور تیسری ترتیب جو اللہ رب العزت دعا قبول کرتے ہیں درجہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش بخت لوگوں میں لکھ چکے ہیں، خوش بخت لوگوں میں لکھ چکے ہیں، سعید لوگوں میں اس کا داخلہ کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرق کرتے ہیں کہ اس بندے کی دعا کو اپنے پاس تاک کر کے رکھ لیتے ہیں، قیامت کے دن اس انسان کو اس کا بدلہ اور صلہ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور صلہ عطا فرمائیں گے۔ اس کو یوں سمجھیں انسان مانگتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ حاتم طائی کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا مجھے 5 درہم چاہیے، اگر تم 5 درہم دے دو میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکوں گا۔ اس نے 5000 درہم دیے، میں نے 5 درہم مانگے تھے، آپ نے 5000 دے دیے۔ تو آگے سے حاتم طائی نے جواب دیا تم نے مانگا اپنی حیثیت کے مطابق اور میں نے دیا اپنی حیثیت کے مطابق۔ بالکل اسی طرح بندہ دعا مانگتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، قیامت کے دن اللہ دیں گے اپنی شان کے مطابق۔ کس طرح دیں گے؟
माशर के मैदान में खड़ा होगा, या अल्लाह मैंने तो कभी हज नहीं किया, मेरे नाम अमाल में हज कहां से आ गया? या अल्लाह मैंने तो कभी उम्रा नहीं किया, मेरे नाम अमाल में इतने उम्रे कहां से आ गए? या अल्लाह मैंने कभी मैदान जंग की, जिहाद के अंदर में कभी नहीं उतरा, ये मैदान जंग की लड़ाइयां मेरे नाम अमाल में कहां से आ गई? मैं तो नाजरा भी नहीं पड़ा हुआ था, हिफ्ज़ कुरान की नेमत मेरे नाम अमाल में कहां से आ गई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, मेरे बंदे दुनिया के अंदर तो दुआएं मांगता था, बार बार मेरे सामने रोता था, गिड़गिड़ाता था, आवाज़ारी करता था, मैं तेरी दुआओं को साफ करता रहा और आज उन दुआओं का सिला दे रहा हूं। हदीस पाक में आता है, उस वक्त ये बंदा कहेगा, काश दुनिया के अंदर मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती, यहां पे हर दुआ का सिला मिलता। इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दुआओं की बरकत से अता करेंगे। तो हम दुआओं का एहतमाम करें, दुआ मांगने वाले बने, और दुआ के अंदर यकसुई होनी चाहिए। अच्छा, हम दुआ मांगते हैं, कुछ अरसा एक दुआ मांगी, जब वो कबूल नहीं हो रही तो फिर नौज़ुबिल्लाह अल्लाह से मायूस हो जाते हैं। ये मायूसी कुफर है। अल्लाह ताला से बंदे को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। बाद औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बंदे का रोना पसंद आ जाता है, बंदे के रोने पर अल्लाह ताला को प्यार आता है। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हदीस पाक में आता है, एक बंदा अल्लाह से दुआ मांगता है और दुआ मांगते हुए गिड़गिड़ाता है, रोता है, आवाज़ारियां करता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या अल्लाह ये बंदा इतनी देर हो गई रो रहा है, इतने अरसे से दुआ मांग रहा है, क्या इसकी इस परेशानी को टाल दें, इसकी मुसीबत को टाल दें, जो ये मांग रहा है इसे वो अता कर दे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जिब्राईल इस बंदे के रोने पर मुझे इस पे प्यार आ रहा है, इस वास्ते इसकी हाजत को अभी मौखर रखिए। बाद औक़ात बंदे के रोने का अंदाज अल्लाह पाक को पसंद आता है। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे, हजरत याहया बिन सईद अल-क़ितानी रहमतुल्लाह अलैह। इन्हें ख्वाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब हुआ। अर्ज की के बारी ताला, आप जानते हैं मैं फला मामले में बड़ा परेशान हूँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, और इतना अरसा हो गया मैं दुआएं भी मांग रहा हूँ, आप मेरी दुआ। हम ऐसा से ठपकी मारते हैं, बालों का डंडी भी लगा देते हैं, जिससे वो रोने के करीब हो जाता है। और जब मासूम बच्चा रोने के करीब होता है तो बंदे उसके रोने के जो चेहरे के एक्सपीरियंस बड़ा पसंद आता है इंसान को, बालों का इंसान उसे इंजॉय कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला भी अपने बंदे को इस हालत में देखकर इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं ये मेरा बंदा एक अरसे तक मेरे सामने रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे। इस रोने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस इंसान कर रहा होता है। हमारे मशाइख ने इसको मिसाल से समझाया, फरमाया कि दही बल्ले की दुकान पर कोई आदमी चला जाए और उन्हें कहे जी दही बल्ले बना दो, मिर्च मिसाला पैक डाल के देना। अब वो मिर्च मिसाली बहुत ज़्यादा डाल के दे देता है, अब ये खा रहा है, इसकी आंखों में पानी आ रहा है। अब बज़ाहिर देखने वाले को ये मसूर है, ये रो रहा है, ये इसको बड़ी तकलीफ है, इतना पानी के नाक में भी पानी आना शुरू हो जाता है। अब जो ही प्लेट खत्म हुई, देखने वाला यार बड़ा तकलीफ में ये बंदा मुब्तला है, और ये प्लेट खत्म करके कहता है यार इसी तरह की एक प्लेट और बना के देना। अब वो उसको इंजॉय कर रहा होता है, उसको मजा आ रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह जो अल्लाह ताला के सामने रोने वाले होते हैं उनको रोने में मजा आता है, और अल्लाह ताला को कबूलियत दुआ में इस चीज को बड़ा दखल है। कबूलियत दुआ में इंसान के रोने को भी बहुत बड़ा दखल है, रोना ना आए रोने वाली शक्ल बनाने को भी बहुत बड़ा दखल हासिल है। हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम बादशाह, तारीख इस्लामिया में दो बादशाह बड़े जालिम बादशाह गुजरे। हज्जाज बिन यूसुफ खलीफा मोतसम बिल्लाह, बड़े अजीब किस्म के इनके मजालिम मारूफ हैं। तो हज्जाज बिन यूसुफ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। तवाफ के दौरान इसने सुना कि एक बंदा बार बार दुआएं मांग रहा है ऊंची ऊंची आवाज से, या अल्लाह मैं अंधा हूँ, नाबीना हूँ, मुझे आंखें अता फरमा, या अल्लाह मुझे बिनाई अता फरमा। बार बार वो दुआएं मांग रहा है। हज्जाज बिन यूसुफ उसके करीब गया, करीब जाके कहा कितने चक्कर हो गए? कहा जी इतने चक्कर हो गए। कहा इतने चक्कर बाकी? जब तेरे सारे चक्कर मुकम्मल हो ना, अगर तेरी बिनाई वापस ना लौटी मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। और हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में बड़ा मशहूर था, वो उसके लिए इंसान को कत्ल करना मक्खी मच्छर कत्ल करने के मुतरादिफ था। कई सहाबा इसकी तलवार तले आए, कई बड़े बड़े ताबईन इसकी तलवार के नीचे आए। बड़ा अजीब आदमी था। अब इसने कह दिया तो भाई बैतुल्लाह में खड़े होके हज्जाज बिन यूसुफ जैसा बंदा कह रहा है मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। अब वो रोने लगा,
رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما، یا اللہ مجھے بینائی عطا فرما، یا اللہ میں اندھا ہوں مجھے آنکھیں، رو رہا ہے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ اب حجاج بن یوسف اس کے پیچھے پیچھے، جو ہی اس کا 7واں چکر پورا ہوا، حجاج بن یوسف نے پیچھے کی کپڑوں سے پکڑا، کھینچا، بھائی کیا ہوا؟ تو کہنے لگا اللہ کی قسم دیکھ لو، ابھی ابھی میری بینائی آ گئی اور مجھے ہر چیز دکھ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ہر چیز مجھے نظر آ رہی ہے۔ حجاج بن یوسف نے ہاں یوں دعا مانگتے ہیں، یہ کوئی تیری دعا تھی جو تو دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ آنکھیں دے دے، یا اللہ آنکھیں دے دے، اس طرح تھوڑی دعا مانگتے ہیں، رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، تب اللہ قبول کرتا ہے۔ اور حجاج بن یوسف کو واقعتاً دعا مانگنے کا سلیقہ آتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حجاج بن یوسف کے خلاف بہت بولتا تھا، ایک دن میں نے بیت اللہ کے اندر اس کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا، اس دن میں نے توبہ کر لی، آج کے بعد حجاج بن یوسف کے خلاف کبھی نہیں بولوں گا۔ کیا کہا؟ جی مجھے ایک متکبر، میں طواف کر رہا تھا، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں متکبرانہ آواز میرے کان میں پڑی، دل میں اس کی تکبرانہ انداز دیکھ کر دل میں خیال ہے کاش کے تلوار ہوتی اس کی گردن اڑا دیتا۔ کیا آواز تھی؟ یا اللہ میں گناہ کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ عجیب آدمی ہے یہ کون سا طریقہ ہے دعا مانگنے کا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا جب اگلا جملہ اس نے کہا تو میں حیران رہ گیا کہ بڑی فصاحت اور بلاغت اللہ پاک نے اس بندے کو عطا کی۔ اگلا جملہ کیا تھا؟ کہا یا اللہ میں گناہ کرتا تھا، کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، اور کریم پروردگار تو معاف کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اگر میں اپنی عادت سے باز نہیں آتا تو کس طرح باز آ سکتا ہے؟ بعض لوگوں کو مانگنے کا سلیقہ آتا ہے، مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے، اور میں اس دن کے بعد میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تو دعا مانگنے کے معاملے میں ہم بہت سستی کا معاملہ برتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ کہتے ہیں دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی سیکھے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اتنا بڑا دین کس طرح بغیر سیکھے آ سکتا ہے؟ اگر چھوٹے سے چھوٹا کام بغیر سیکھے نہیں آتا تو کیا دعا بغیر سیکھے انسان کو آ سکتی ہے؟ ذکر بغیر سیکھے انسان کو آ سکتا ہے؟ نماز کا اہتمام بغیر سیکھے انسان کو آ سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں، اور مشائخ صوفیاء کی مجالس اور صحبت میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ نماز کے اندر یکسوئی ہونی چاہیے، سارا فوکس اور توجہ جو چیز مانگ رہا ہے اس طرف اور پروردگار کی طرف ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا، بکریاں چرانے والا ہے، اس نے زمین پر وہ بیٹھا ہے، اپنی کپڑا چمڑا یا جو چیز اس وقت تھی اس کو بچھایا ہوا، وہاں پر بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اور بار بار اپنی آہوزاریاں پیش کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو عرض کی کہ باری تعالیٰ کس قدر آہوزاری سے یہ بندہ دعائیں مانگ رہا ہے، کتنی آہوزاری سے دعائیں مانگ رہا ہے، کاش کہ اس کی دعا قبول کرنا اگر میرے اختیار میں ہوتا میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ یہ دعا مانگ رہا ہے لیکن اس کا دل اپنی بکریوں کی طرف ہے، میری طرف نہیں ہے، میں اس کی دعا کیوں قبول کروں؟ اس کا دل اپنی بکریوں کی طرف ہے، میری طرف نہیں، میں اس کی دعا کیوں قبول کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اس بندے کے پاس گئے، اے نوجوان سچ بتا، دعا مانگتے ہوئے تیرے دل کی توجہ کس طرف ہے؟ تیرا دل کس چیز کے بارے میں فکر مند ہے؟ کہنے لگا حضرت میری بکریاں چر رہی ہیں، تم ان بکریوں کے بارے میں میرے دل کے اندر کافی فکر ہے کہ وہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں، کوئی بھیڑیا انہیں اٹھا نہ لے جائے، فرمایا اسی وجہ سے تیری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہم دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، چکھارے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں جتنی دعائیں لکھی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، یہ دعا نہیں ہے۔ اس طرح کی دعا اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دعا میں یکسوئی ہو۔ ہم تو گویا کہ کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں، ہماری دعا یا ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جس طرح رٹی رٹی دعائیں ہیں ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم کام ذمہ، جس طرح بندہ نوکر سے کہتا ہے میں لیٹ آؤں گا، چارہ ڈال دینا، بچے کو سکول سے لے آنا، فلاں کام بھی کر دینا، فلاں بھی۔ ہم اسی طرح اللہ بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی، نوکری لگ جائے، بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ ہو جائے، ہم تو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کے مانگنے کے اندر عاجزی اور انکساری کا اظہار چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں قبولیت دعا میں، والدین کا دامن، والدین کے دامن کو بھی بہت بڑا عمل دخل ہے قبولیت دعا میں۔ اپنے والدین کے بعد ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں،
فرمایا کہ اگر والدین زندہ ہوں جب بھی کہیں جاؤ تو والدین سے دعا کرا کے جاؤ، اور اگر والدین دار فانی سے جا چکے ہوں تو جب بھی کہیں جاؤ تو والدین کو کچھ اصال ثواب کر کے جاؤ، اللہ تعالیٰ ضرور فاتح بنائیں گے، ضرور آپ کا کام پورا ہوگا، ضرور اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ تو میری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ، پہلی چیز ہم نماز کا اہتمام کریں، شریعت مطہرہ میں نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے، ہم نماز پڑھیں، پابندی سے پڑھیں، اپنی نماز کے اندر جان پیدا کریں، ہماری نماز صحابہ کرام کے طرز پر ہو، جس طرح صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، مشکل حالات آتے، وہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جب بھی کسی کا انتقال ہوتا نماز کی طرف متوجہ ہوتے، جب کوئی مشکل حالات آتے نماز کی طرف متوجہ ہوتے، جب کوئی کام نکلوانا ہوتا نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ دوسرا آج کی گفتگو خلاصہ یہ کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنے لیے باقاعدہ طور پر کوئی وقت نکالیں جس میں ہم دعا کا اہتمام کریں، اللہ کے سامنے رونا سیکھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سیکھیں۔ دنیاوی مشکلات میرے اوپر آ پڑیں جس طرح مجھے رونا آ جاتا ہے، اسی طرح جب اخروی مشکلات میرے اوپر آئیں، جب مجھے رونا نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ ذکر کرنے کو دل نہیں، کیوں نہیں دل کر رہا؟ نماز پڑھنے کو دل کیوں نہیں کر رہا؟ قرآن مجید اٹھانے کو دل کیوں نہیں کر رہا؟ مجھے تسبیحات ذکر اذکار کرنے کو دل کیوں نہیں کر رہا؟ کسی اللہ والے سے جڑنے کو دل کیوں نہیں کر رہا؟ جڑا ہوا ہوں تو اسباب کرنے کو دل کیوں نہیں کر رہا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے آئے روز، جیسے جیسے ہم دنیا سے آخرت کی طرف ہمارے دن قریب آ رہے ہیں، اسی طرح ہمارا یہ نقصان بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہم اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہیں کریں گے کہ اتنا بڑا نقصان ہوتا رہے، ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگے گی۔ تو ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ایک تو نماز پنجگانہ کا اہتمام کیا جائے اور سیکھ کر نماز پڑھی جائے، جاندار نماز پڑھی جائے، اور دوسرا اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھا جائے، اور یہ ساری چیزیں اللہ والوں کی صحبت میں سیکھی جاتی ہیں، اللہ والوں کی مجالس کے اندر اللہ والوں کی توجہات سے انسان کے دل کی دنیا بدلتی ہے، انسان کو اس بات کا استحضار پیدا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے میرے اندر کون کون سی کمی ہے اور میں نے اس کمی کو کس طرح دور کرنا ہے، یہ کس طرح دور کرنا ہے یہ سکھایا جاتا ہے خانقاہوں کے اندر۔ دعا ہے کہ حق جل شانہ اس فقیر کو بھی اور ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت